السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 28 سے 31 کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ اپنی نوعیت کی بہت زیادہ اہم آیات ہیں، صورتیں ہیں، تو آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک شاہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہو تو آپ نے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، اس کے کیا رولز ہیں اور کیا اس کے طریقہ کار ہیں، کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، آپ نے دستک کیسے دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، فَإِن پس اگر لم تجدوا تم نہ پاؤ فیہا اس میں احدن کسی ایک کو، اس میں سے مراد ہے یعنی کسی گھر میں، ٹھیک ہے، یعنی جب تم کسی گھر میں جاؤ تو لم تجدوا تم نہ پاؤ فیہا اس میں احدن کسی کو، تو فلا تدخلوہا تو پس اس میں داخل نہ ہو۔ اگر تمہیں کسی گھر جاؤ اور وہاں پر کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا پس تم نہ پاؤ فیہا اس میں احدن کسی ایک کو، تو فلا تدخلوہا تو اس میں داخل نہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم تمہیں اجازت دے دی جائے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دے دی جائے، لکم تمہیں، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے یعنی جب اجازت دے دی جائے پھر تم داخل ہو جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا تو فرجعوا، ٹھیک ہے، فرمایا جا رہا ہے وَإِن اور اگر قیلا کہا جائے لکم تمہیں کہ ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، تو فرجعوا تو پس تم واپس لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہوا ازکا لکم، ہوا کا مطلب ہے یعنی یہ تمہارا واپس لوٹ جانا، تمہارا یہ عمل کرنا، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ اور وہ تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، ٹھیک ہے، اور وہ تمہارے دروازہ نہ کھولیں، تو اس پر تم نے مائنڈ نہیں کرنا، برا نہیں منانا، بلکہ آپ نے واپس چلے جانا۔ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے، کوئی پڑھ رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، تو اس لیے اگر آپ کو کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، بلکہ آپ نے واپس چلے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن اور اگر قیلا کہا جائے لکم تمہیں ارجعوا لوٹ جاؤ، تو فرجعوا تو پس تم واپس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم اور تمہارا واپس لوٹ جانا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما وہ جو تعملون تم کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی بھی حرج، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ جہاں پہ کوئی رہتا نہ ہو، جہاں پر کوئی رہائش کسی کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ غیر مسکونے کا مطلب، مسکونہ کا مطلب ہے یہاں پر کوئی رہتا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فیہا اس میں ہو متاع سامان لکم تمہارے لیے، یعنی ایسا گھر جس میں کوئی رہتا نہ ہو لیکن وہاں تمہارے لیے کوئی عیش و آرام کا سامان ہو، تو پھر تم بغیر اجازت اس گھر میں جا سکتے ہو۔ یہاں پر مرادی معنی یہ ہے کہ اگر جیسے ہوٹل وغیرہ میں آپ جاتے ہیں، کسی سرائے میں آپ جاتے ہیں، سرائے کہتے ہیں نا مہمان خانہ، تو اس مہمان خانے میں آپ کو جانے کی جو ہے وہ کھلی اجازت ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ یہ پرانے یعنی جو مہمان خانے ان کی بات ہو رہی ہے، جو ویسے ہی تقریباً کھلے ہوتے تھے اور لوگ اس میں جاتے تھے اور اس میں یعنی رات گزار لیتے تھے تاکہ اگلا سفر جو ہے وہ صبح کو شروع کیا جائے۔ یہ آج کل کے مہمان سرائے نہیں ہیں، یہ اس وقت کے مہمان سرائے ہیں۔ تو مطلب کوئی عمارت بنی ہوئی ہو جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو اور دروازہ بھی کھلا ہوا ہو، اور آپ اگر وہاں پہ رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی حرج، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ جو غیر مسکونہ ہو، یعنی جہاں پر کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم اور اس میں تمہارے لیے کیا ہو، سامان ہو، تو ایسے گھر میں تم داخل ہو سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما اس چیز کو، تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور اس چیز کو بھی، تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ کل فرما دیجئے للمؤمنین مومن مردوں سے کہ یغدو کہ وہ نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی آنکھیں،
پیارے محبوب مومنوں سے فرما دیجئے کہ یغدو من ابصارہم کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا اور حفاظت کریں فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. ٹھیک ہے پیارے محبوب، مرد مومنوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ وہ یغدو نیچی رکھیں من ابصارہم اپنی آنکھیں، ویحفظوا اور حفاظت کریں فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. ذالک ازکا لکم، ذالک اور یہ عمل ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے. ذالک ازکا لہم اور یہ عمل ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر بما یصنعون، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خبر رکھتا ہے بما اس چیز کی یصنعون جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کاموں سے واقف ہے جو وہ کرتے ہیں. کل فرما دیجئے للمؤمناتی مومنات سے یعنی مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ یغددنا کہ وہ نیچی رکھیں من ابصارہن اپنی آنکھیں، ویحفظنا اور حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی. ولا یبدینا اور وہ ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت اپنا بناؤ سنگھار وہ ظاہر نہ کریں، الا مگر ما ظہر منہا الا مگر ما جو ظاہر ہو جائے منہا اس میں سے، یعنی جو خود بخود ظاہر ہو جائے وہ تو ظاہر ہو جائے گا، لیکن از خود کوئی بھی عورت اپنے شرمگاہ کو یا اپنے جسم کو ظاہر نہ کرے. ٹھیک ہے، مطلب کام کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ ننگے ہو جاتے ہیں، یا آپ کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، پیر آپ کے نظر آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ جو نظر آ رہا ہے، تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو بندہ نہیں چھپا سکتا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے اپنی زینت کو جو ہے وہ عورتیں چھپا کر رکھیں. ترجمہ دوبارہ سن لیں. ولا یبدینا اور ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت کو، الا ما ظہر مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے منہا اس میں سے. ٹھیک ہے. ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن. ٹھیک ہے. ولیضربن اور وہ ڈالے رکھیں بخمورہن اپنی چادروں کو، علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر. ٹھیک ہے. ولیضربن اور وہ ڈالے رکھیں بخمورہن اپنی چادروں کو، علی جیوبہن اپنے سینوں میں، یعنی جو عورتیں ہیں وہ اپنے اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے، اپنی چادریں اپنے سینوں میں ڈالے رکھیں. ولا یبدینا اور وہ ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت کو، الا مگر لبعولتہن اپنے شوہروں کے سامنے، او یا آبائہن اپنے باپوں کے سامنے. ٹھیک ہے، مطلب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ کس مرد کے سامنے یعنی بغیر شرعی پردے کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ولا یبدینا وہ عورتیں ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت کو سوائے اپنے مردوں کے، او آبائہن یا اپنے باپوں کے، یا آبائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپوں کے، او یا ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے. ٹھیک ہے. او یا ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، او یا اخوانہن اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی کہ بھتیجوں کے، یا بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے، او یا نسائہن یا کوئی اپنی جیسے عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن. ملکت ایمانہن کا مطلب ہوتا ہے لونڈی. ٹھیک ہے جی، کنیز یا لونڈی، یا اپنے لونڈیوں کے، او یا تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال. ٹھیک ہے. اولی الاربا کہتے ہیں، غیری اولی الاربا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مرد جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی عورت جو ہے وہ ایسے اپنے غلام، ابھی تابعین یعنی تابع کا مطلب ہوتا ہے آپ کے تابع، آپ کے غلام. یہ من الرجال کا مطلب ہے مردوں میں سے، یعنی مردوں میں سے تمہارے تابعین. ٹھیک ہے، مردوں میں سے تمہارے جو تابعین ہے نا، مردوں میں سے تابعین کا مطلب ہے کہ جو مردوں میں سے تمہارے کوئی غلام ہے، یعنی تمہارے کوئی مرد غلام ہے، یعنی تمہارے ایسے مرد غلام کہ جو عورت کی طرف خواہش، عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، تو اس کے سامنے بھی عورت جو ہے وہ مطلب جا سکتی ہے بغیر شرعی پردے کے. ٹھیک ہے.
اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اب الطفل اور وہ بچہ یا وہ بچے، الذین جو لم یظہروا علی کہ جو واقف نہ ہوں علی عورات النساء عورتوں کی یعنی پوشیدہ باتوں سے یا عورتوں کی پردوں والی جگہوں سے، جو بچے جو ہیں وہ واقف نہ ہوں، یعنی ایسے بچے جو عورت کی پردے والی جگہوں سے واقف نہ ہوں، اتنے معصوم ہوں کہ وہ عورتوں کے پردوں والی جگہوں سے واقف نہیں ہیں، تو ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت جو ہے وہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ولا یضربنا بارجلہن، ٹھیک ہے، ولا یضربنا اور نہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ ماریں، اتنا زور سے نہ ماریں کہ لیعلم کہ جانا جا سکے یا ظاہر ہو جائے، ما وہ چیز یخفینا جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے. اپنے پاؤں کو اتنی زور سے زمین پر نہ ماریں کہ وہ جس زینت کو وہ چھپانا چاہتی ہیں وہ ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے، ما یخفینا جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے. عورتیں اپنے پاؤں زمین پر اتنی زور سے نہ ماریں، لیعلم تاکہ جانا جا سکے، ما اس چیز کو، یخفینا جس کو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ عورت جو ہے جتنا پاؤں دبا کر چلے گی، مطلب زور سے مار مار کے چلے گی، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ لوگوں کو اس کی آمد کا پتہ چلے گا اور پھر خرابہ پیدا ہوگا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، وَتُوبُوا اور توبہ کرو إِلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف، جمیعاً سارے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو سارے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ٹھیک ہے جی. تو جس کو سمجھنا ہی ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.